بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سیر و سیاحت زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ آج کل کرونا کی وجہ سے ہم سیاحت تو نہیں کر سکتے زیادہ، مطلب دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہم سیر کر سکتے ہیں اور جب یہ وبا چلی جائے اللہ کرے تو پھر ہم زیادہ دور بھی جا سکیں گے انشاءاللہ۔ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مختلف جگہ میں کہ زمین میں پھرو، جیسا کہ صورت نمل میں ہے، اس کی آیت نمبر 70 میں ہے، صورت العنکبوت میں ہے، اس کی آیت نمبر 20 میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور ملک میں چاروں طرف پھرو اور دیکھو کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش کس طرح شروع کی۔ خدا تعالیٰ مختلف جگہ انسان کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ملک میں پھرے، زمین پہ پھرے اور دیکھیں، خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھیں، پہلی قوموں کے انجام کو دیکھیں، مختلف اس کی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو دیکھیں۔ تو یہ ہے کہ سیر کرنا آج کل بہت ضروری ہے اور ہمیشہ ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اکثر لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گرمیوں میں تو ہم سیر کرتے ہیں، پکنک بھی کرتے ہیں، لیکن سردیوں میں نہیں کرتے، جبکہ سردیوں میں سیر کرنے کی اور ورزش کرنے کی اور تازہ ہوا میں جانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے جسم میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے جس کو تھائرائڈ یا شلروزے کہتے ہیں، اور وہ سردیوں میں اس کا کام بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ میں انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں ایک پوری ویڈیو بناؤں گی، لیکن ابھی مختصر سا صرف یہ بتا دوں کہ وہ ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اور اس کے اتنے زیادہ کام ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کا ایک جو کام ہے جو عام زبان میں ہمیں سمجھا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں حرارت پیدا کرنا، یعنی کہ ایک آگ جلانی ہے، اس کو پتہ ہے کہ جب گرمی ہے تو آگ کو ہلکا رکھنا ہے اور جب سردی ہے تو آگ کو تیز کر دینا ہے، یعنی کہ زیادہ تاکہ حرارت پیدا ہو۔ لیکن جب اتنی زیادہ سردی ہوگی اور ہم حرکت بھی کم کریں گے تو وہ بیچارہ تھک جائے گا بہت زیادہ کام کر کر کے، اور پھر وہ انڈر فنکشن ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ اس کو کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو حرارت پیدا کرنی ہے، جسم میں آگ جلانی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہے ورنہ پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم سیر کریں، اور سیر کرنے کے لیے جو سب سے اچھا وقت ہوتا ہے وہ صبح ناشتے سے پہلے ہے اور شام کو بھی کھانے کے بعد۔ صبح ناشتے سے پہلے سیر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارا معدہ خالی ہے تو ہمارے جسم میں جو ریزرو انرجی ہے، جو ایکسٹرا انرجی ہے، جو بعد میں بیماری بن سکتی ہے، ہمارے جسم اس کو استعمال کرے گا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم اونچے نیچے راستے پہ چلیں تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اونچے نیچے راستے پہ چلنے سے ہمارے دانت مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جاتی ہے، خون کا دوران جو ہے، اور ہمارا ہارٹ کا بائی پاس نارمل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہماری وینز کھل جاتی ہیں، آرٹریز ہارٹ کی، جو کہ عام طور پہ بند ہوتی ہیں۔ ہاں اگر ڈاکٹر نے منع کیا پھر نہ چلیں، لیکن ویسے اونچے نیچے راستے پہ ضرور چلیں۔ سیر کرنے سے ہمیں بہت ساری باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے، انسان کی تربیت بھی ہو جاتی ہے کئی معاملات میں، اور جب ہم روزانہ سیر کرتے ہیں تو ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روز ایک طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے ہمارے واقفیت بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے مجھے ایک جرمن نے کہا کہ یہ جو تم ماسک پہنتی ہو نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو وائرس ہے وہ اتنا باریک ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر جو مسام ہے ان میں سے وہ اندر جا سکتا ہے، اس لیے اتارو اس کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اسے تھوڑا سمجھاؤں کہ وہ ہر وائرس تو اندر نہیں جائے گا، کوئی بہت ہی چلاک وائرس ہوگا، بہت ہی تیز ترار قسم کا جو اندر چلا جائے گا، ماسک سے بھی اندر چلا جائے گا۔ ویسے تو وائرس ہے ہی بڑا چلاک مخلوق، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس نے بعض لوگ اتنے وثوق سے بات کرتے ہیں اور اتنی قطعی بات کرتے ہیں کہ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ وہ ہیں جن کو خویر دیں کر کہتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں بحث کرنے کا۔ تو انسان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہاں بعض جگہ بحث کرنی چاہیے، بعض جگہ نہیں کرنی چاہیے، تو میں نے سوچا کہ نہیں کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وہ اور بھی باتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم سفر کرتے ہیں، جیسے میں انگلینڈ گئی، مجھے یاد ہے، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ تھوڑے سے بال نظر آ رہے تھے، تو ایک میرے سر کے بال تھوڑے سے نظر آ رہے تھے، تو ایک عورت عرب میرے قریب سے گزری اور اس نے مجھے بڑے غصے سے کہا کور یور ہیئرز، تو میں نے جلدی سے اندر کر لی۔ بعد میں نے سوچا کہ اس کے لیے تو میں نے بال نہیں ڈھانکے اپنے سر کے، اللہ کے لیے کیے، تو پھر ہمیشہ خیال رکھا کہ نہیں، تو وہ بھی ایک تربیت ہوگی۔
ہم لوگ ہالینڈ گئے ایک دفعہ، تو یہ تھا کہ ہم بس میں تھے اور سب عورتیں تھیں اور بچے تھے، اور ڈرائیور جو ہے وہ پاکستانی تھا اور وہ مرد تھا. تو ہم راستہ بھول گئے. اس زمانے میں نیویگیشن کا اتنا رواج نہیں تھا. اب سب ہم نے جانا تھا عالمی عدالت بلڈنگ دیکھنے کے لیے، تو سب عورتیں اس کو راستہ بتا رہی تھیں. کوئی کہہ رہی تھی ادھر ہے، کوئی کہہ رہی تھی ادھر، جتنا جس کو پتہ تھا. آخر جو ہے نا ڈرائیور کا صبر جواب دے گیا. اس نے عین سڑک کے بیچ میں بس روک دی اور اس نے کہا کہ تسی ساریاں عورتوں نے مینوں پاگل کیتا ہے، تسی سجے پاسے اشارہ کر دیا اور کہتے ہیں کھبے پاسے جانے، میں نہیں گاڑی چلانی. ہم نے کہا کہ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، پولیس آ جائے گی. لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے تو گاڑی نہیں چلانی. تو پولیس آ گئی 5 منٹ کے اندر. ہم نے سوچا بڑا سا جرمانہ ہوئے گا. ان کو جب پتہ چلا کہ ہم ٹورسٹ ہیں تو ان کا رویہ یکسر بدل گیا، اور انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگوں نے ادھر جانا ہے جو عالمی عدالت ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے پیچھے گاڑی لگاؤ. انہوں نے پولیس کی گاڑی ہمارے آگے آگے اور ہماری بس اس کے پیچھے. عین وہاں پہ ان کے دروازے پہ عالمی عدالت کے انہوں نے ہمیں جا کے گاڑی کھڑی کی اور دونوں انگوٹھوں سے ہمیں اشارہ کیا کہ تمہاری منزل آ گئی. سارے بچوں نے بھی ایسے انگوٹھوں سے اشارہ کیا کہ بہت شکریہ تم لوگوں کا. اور وہ اتنا کیوٹ سین تھا. پتہ نہیں ہالینڈ کے سب لوگ ہی اتنے مہمان نواز ہیں یا وہ پولیس والے اتنے مہمان نواز تھے. اور اگر سب لوگ ہی ایسے ہیں تو پھر تو وہ بہت زیادہ ان کو فائدہ ہے، کیونکہ جتنا کوئی ایسے کرے گا، ریلیکس مہمانوں کا اچھا خیال رکھے گا، اتنا ہی ان کے ملک کو فائدہ ہے کہ زیادہ لوگ جائیں گے ٹورسٹ وہاں پہ. ہم نے یہ سبق سیکھا کہ مہمان نوازی اچھی چیز ہے اور صبر بھی کرنا چاہیے. اور یہ بھی سیکھا کہ ساری عورتوں کو ایک ساتھ نہیں بولنا چاہیے، ہو سکتا ہے کسی کا صبر جواب دے جائے اور وہ اس طرح غصہ کرے. تو یہ ہے کہ بہت سی باتیں انسان سفر کے دوران سیکھتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ سفر کرنے سے. اور جو ہے کہ اس سے ایک تو آکسیجن ہمیں ملتی ہے سیر کرنے سے. جب ہم سیر کرتے ہیں یا سفر کرتے ہیں، ہمیں نئے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہمیں دنیا کا پتہ چلتا ہے، بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں، ہماری عادتیں بدل جاتی ہیں. اور یہ جو میں نے کہا کہ اونچے نیچے راستے پہ اگر ہم سفر کریں، جیسے آج کل ہم زیادہ دور تو نہیں جا سکتے، دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو نارمل راستے پہ چلنے سے نہیں ہوتا. ہاں اگر کسی کو گھٹنے کی تکلیف ہے تو وہ نہ کرے، لیکن ویسے یہ ہے کہ ہم سیڑھیاں بھی اتریں چڑھیں اگر، تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو. اگر کسی جگہ سیڑھیاں ہیں تو یہ ہے کہ وہ اگر اتریں چڑھیں. اگر کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو وہ نہ چڑھے بے شک. تو یہ ہے کہ جہاں میں سیر کرنے جاتی ہوں وہاں پہ ایک جرمن تقریباً ہر روز ہی وہاں پہ وہ ہوتا ہے، اس کو شاید برین ہیمریج ہوا تھا اور ڈاکٹر نے اس کو کہا تھا کہ وہ سیر کرے. اور وہ تھوڑی سی سیڑھیاں، وہ ہمیشہ سیڑھیاں اترتا چڑھتا ہے. تو وہ اتنا اچھا، مطلب اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے اس کی خون کا دوران اچھا ہوتا ہے. اور ایک دفعہ ہم لوگوں کی لفٹ خراب ہو گئی، ہم نے 1.5 دن وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو 60 سیڑھیاں نیچے اور 60 سیڑھیاں اوپر جانا آنا پڑا. غصہ تو بہت آیا کہ لفٹ نہیں ٹھیک کر رہے، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوا. اتنا زیادہ فریش فیل کرتا ہے انسان. تو اگر آپ کو بھی کہیں موقع ملے کسی کو تو وہ سیڑھیاں اتریں چڑھیں اور اونچے نیچے راستے پہ چلیں تو اس سے بہت فائدہ ہے. اور اپنے گھروں کو ہوا بھی لگوائیں، مطلب یہ کہ دن میں 5-10 منٹ کے لیے کھڑکیاں کھول دیں تاکہ ہوا آئے. وہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے اور بوڑھوں کے لیے بھی. اس سے اگر جو ڈیمینشیا ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی آکسیجن اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ یادداشت اچھی ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ سب لوگ خوش رہیں اور صحت کے ساتھ رہیں، یہ وبا چلی جائے. خدا تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ، فی امان اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.